أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق اللہ العظیم۔ آج اختتام سیر معراج ہے جی، اور اس ضمن میں خلاصہ کلام کے طور پہ آیہ مبارکہ کا ترجمہ ذکر کیا جائے گا، اور امید ہے کہ اس ترجمے سے ہمیں استعارتاً اشارتاً واقعات میں ہم نے جو کچھ سنا ہے وہ ہمارے ذہن میں آ جائے گا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، بعبدہ اپنے بندہ خاص کو، لیلا رات کے مختصر حصہ میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور ہم نے بابرکت بنا دیا اپنے بندہ خاص کے گرد و نواح کو، تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندہ خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ اور جب اللہ جل شانہ نے حضور خاتم النبیین سرور کائنات باعث تخلیق کائنات صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تمام قدرت کی نشانیاں اور وہ انعامات اللہ جل شانہ کو عطا فرمائے جن کی امید حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی تھی، اور اس کے بعد پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 5 نمازیں فرض کر دی گئیں، موسیٰ علیہ السلام سے جب واپسی ہوئی، اب یہاں پہ ضمناً ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کو گوشزار کرنے لگا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق کے اوپر سوار ہوئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جاتے ہوئے رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ وہ اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام باقی تمام انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے مسجد اقصی میں موجود تھے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی تھی، سارے انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تھی، موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی موجود تھے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں دیکھا تھا قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب وہاں پہ گئے تو انبیاء سارے وہاں موجود تھے اور موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیسے پہنچے؟ تو ایک ہے براق۔ براق وہ جا رہا تھا اپنے نور کی سپیڈ، اپنے نور کی رفتار کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اب جو براق کی رفتار ہے وہ بھی اتنی تیز ہے کہ براق برق کی جمع ہے۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، اور بجلی کی کیا سپیڈ ہوتی ہے ہر بندہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے، اور جو ہو ہی براق، اس کا جہاں پہ پہلے نظر جہاں پہ پڑتی ہے، پہلی نظر وہاں پہ اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، اس قدر وہ تیز رفتار تھا۔ لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام اس لیے پہلے پہنچ گئے کیونکہ براق اپنی رفتار کے اعتبار سے جا رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے نبوت کی رفتار سے جا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو نبوت کی رفتار ایک ایسی رفتار ہے اگر 1000 براق بھی ہوں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے، کیونکہ استقبال بھی کرنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تمام کم و بیش 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام وہاں پہ استقبال کے لیے بھی موجود تھے۔ اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قدرت کی نشانیاں دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد آ گیا تھا امت کے اوپر امتحان۔ امتحان کس چیز کا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے کے آئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ایک روایت کے مطابق واپس آ کے آپ استراحت فرمانے لگے، آرام فرمانے لگے، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ آپ اپنی جو رضائی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی ان کے گھر جا کے آرام فرما رہے تھے۔ اور جب حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ ان سے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ قصہ پیش آیا، جو واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا فرمایا گیا تھا، وہ جا کے آپ نے ان سے ذکر کیا اور پھر ان سے مشاورت کی کہ میں اس کو اپنی امت کے سامنے صبح بیان کر دوں۔ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کی امت آپ کی تکذیب کرے گی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی تکذیب کریں گے، جی یہ درست نہیں ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ بات کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوئی برملا صاحب کے سامنے اعلان فرما دیا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا، مجھے یہ قدرت کی نشانیاں دکھائی ہیں، میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، پھر لامکان ساری سیر کر کے آیا۔ اب وہاں پر ابو جہل بھی موجود تھا، ٹھیک ہے، جو رشتے میں تو آپ کا چچا لگتا تھا، لیکن ہے بہت بڑا وہ دشمن اسلام تھا۔ اب اس نے کہا جی دیکھیں آپ لوگوں کو تعجب نہیں ہو رہا اس بات پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جی وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک راتوں رات ہو کے واپس بھی آ گئے۔
جبکہ ہمیں وہاں پہ جاتے ہوئے 1 مہینہ جاتے ہوئے لگ جاتا ہے اور مہینہ 1 آتے ہوئے لگ جاتا ہے، یعنی کہ 2 ماہ کی مسافت طے کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد ہمیں یہ سفر طے کر کے یہاں پہ آنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہاں پہ گیا اور میں نے مختلف قافلوں کے اونٹوں کو بھی وہاں پہ دیکھا، ان کی کیا حیت تھی، کیا نوعیت تھی، وہ کتنے اونٹ تھے، ان کے ساتھ لوگ کون کون سے تھے، ان سب کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب وہاں پہ ایک شخص موجود تھا، مشرکین میں سے تھا، اس نے کہا کہ میں نے مسجد اقصیٰ کو بخوبی دیکھا ہوا ہے، اس کی نوعیت، اس کی حیت، اس کے پہاڑ اس کے کتنے قریب اور دور ہیں، وہ ساری ڈیٹیل جتنی بھی اس کی وضاحت ہے وہ میں جانتا ہوں، اس کا علم مجھے سب سے زیادہ ہے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس قصہ میں جو ہمیں بیان کر رہے ہیں، اگر واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو پھر ہمیں بتائیں کہ اس کی کیا نوعیت ہے۔ اب اللہ جل شانہ نے کیا کیا کہ وہ تمام کا تمام جتنا بھی مسجد اقصیٰ تھی وہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ اب جیسے ایک بندہ ایک چیز کو دیکھ دیکھ کے بیان کر رہا ہوتا ہے، اس طرح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ دیکھ کر ہر چیز کو بیان کیا کہ یہ پہاڑ اتنا قریب ہے، اس کے دروازے کی، اس کی دیواروں کی، مسجد اقصیٰ کی جو نوعیت ہے، حیت ہے، اس کی تعمیر ہے، جو بلڈنگ ہے وہ اس طرح کی ہے۔ تو پھر اس شخص نے اپنے قافلہ کے پاس جا کے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ میں اپنی بات میں سچے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ مشرکین کا ایک ٹولہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گیا۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جی کہ آپ راتوں رات گئے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے واپس بھی آ کے 2 ماہ کی مسافت طے کر کے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی صدیق اکبر خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں اس سے بھی دور کی باتوں کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اس سے بھی دور کی باتوں کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ تو وہاں پہ جا کے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر صدیق کا لقب دیا گیا تھا، سچا ہونے کا اللہ جل شانہ کے نبی کی طرف سے لقب دے دیا گیا تھا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بھی بات بتائی، ایک شخص نے بولا کہ وہاں پہ ایک قافلہ ایسا ہے جس کے اونٹوں کی نوعیت کو میں جانتا ہوں کہ اس کے اونٹ کیسے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی ایک اونٹنی ہے، سرخ رنگ کی تھی، اس کے اوپر بوجھ ڈالنے کی وجہ سے اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، اور وہاں پہ میں نے ایک پیالہ پانی کا پڑا ہوا دیکھا تھا، میں نے پانی اس میں سے پی لیا تھا۔ جب ان قافلے والوں سے پتہ کیا کہ جی واقعتاً ایسا کچھ ہوا تھا، انہوں نے کہا ہاں واقعہ پانی تو اس میں موجود تھا، لیکن ہم میں سے کسی نے اس پانی کو پیا بھی نہیں تھا اور پانی اس میں سے غائب ہو گیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ معراج کروائی گئی، وہ سارے معاملات دکھائے گئے، وہ پھر نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے طور پہ ان کو تصدیق کے طور پہ بتائی تھیں، وہ ساری بھی انہوں نے اپنی تصدیق کرنے کے لیے پوری تفتیش کی، وہاں پہ گئے، چیک کیا جا کے، وہ سارے کے سارے معاملات ویسے ہی تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تھے۔ تو یہ تھا جی واقعہ معراج جو کہ ہم نے شروع کیا تھا، اختصاراً آپ کی ہوش گزار کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں خاص طور پہ وہ معاملات جو ہمیں بتائے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان میں دیکھے تھے جن میں عذاب کے طور پہ چیزیں دکھائی گئی تھیں، ان سب کاموں سے محفوظ رہنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، اور ایسے واقعات سے ہمارا ایمان مضبوط فرمائے۔ آمین و ما علینا الا البلاغ۔